بسم الله الرحمن الرحيم فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين۔ تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا جبکہ وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف کے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا اور وہ سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت بڑے عالم تھے، بارگاہ الہی میں قربانیاں آپ ہی پیش کیا کرتے تھے اور مسجد شریف میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ جس وقت محراب میں آپ نماز میں مشغول تھے اور باہر آدمی داخلے کی اجازت کا انتظار کر رہے تھے، دروازہ بند تھا، اچانک آپ نے ایک سفید پوش جوان کو دیکھا۔ وہ حضرت جبرائیل تھے۔ انہوں نے آپ کو فرزند کی بشارت دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ یہ غیب کی خبر حضرت جبرائیل اور حضرت زکریا دونوں کو معلوم ہو گئی۔ آپ کو بشارت ملی کہ آپ کو ایسا بیٹا عطا کیا جائے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا اور وہ اللہ کے کلمے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کلمہ کن فرما کر بغیر باپ کے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے اور ان کی تصدیق کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم سے ملیں تو انہیں اپنے حاملہ ہونے پر مطلع کیا۔ حضرت مریم نے فرمایا میں بھی حاملہ ہوں۔ حضرت یحییٰ کی والدہ نے کہا مریم مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے پیٹ کا بچہ تمہارے پیٹ کے بچے کو سجدہ کرتا ہے۔ آیت مبارکہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے 4 اوصاف بیان فرمائے۔ نمبر 1 مصدق، تصدیق کرنے والا۔ نمبر 2 سید یعنی سردار۔ سید اس رئیس کو کہتے ہیں جو مخدوم و مطاع ہو، یعنی لوگ ان کی خدمت و اطاعت کریں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام مومنین کے سردار اور علم و حلم اور دین میں ان کے رائس تھے۔ محصوراً عورتوں سے بچنے والا۔ حصور وہ شخص ہوتا ہے جو قوت کے باوجود عورت سے رغبت نہ کرے۔ صالحین میں سے ایک نبی تھے۔ یہ 4 اوصاف بیان ہوئے۔ اگلے آیت میں ارشاد فرمایا قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب بیٹے کی بشارت دی گئی تو آپ نے تعجب کے طور پر عرض کیا اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال کی ہو چکی تھی اور آپ کی زوجہ کی عمر 98 سال تھی۔ سوال سے مقصود یہ تھا کہ بیٹا کس طرح ہوگا، آیا میری جوانی واپس لوٹائی جائے گی اور میری زوجہ کا بانجھ ہونا دور کیا جائے گا یا ہم دونوں اپنے حال پر رہیں گے؟ فرمایا گیا کہ بڑھاپے میں فرزند عطا کرنا اس کی قدرت سے کچھ بعید نہیں، لہٰذا اس بڑھاپے کی حالت میں تمہیں فرزند ملے گا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا قال رب اجعل لی آیہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حمل ٹھہر جانے کی صورت میں علامت ظاہر ہونے کا عرض کیا تاکہ اس وقت اور زیادہ شکر و عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارے سے بات چیت کر سکو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب آپ علیہ السلام کی زوجہ کو حمل ٹھہرا تو آدمیوں کے ساتھ گفتگو کرنے سے زبان مبارک 3 روز تک بند رہی اور تسبیح و ذکر پر آپ قادر رہے، اور یہ ایک عظیم معجزہ ہے کہ جس میں اعضاء صحیح و سلامت ہوں، زبان سے تقدیس و تسبیح کے کلمات ادا ہوتے رہیں مگر لوگوں کے ساتھ گفتگو نہ ہو سکے۔ اور یہ علامت اس لیے مقرر کی گئی کہ اس نعمت عظیمہ کے ادائے حق میں زبان ذکر و شکر کے سوا اور کسی بات میں مشغول نہ ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صالح فرزند ملنے پر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عقیقہ، صدقہ، خیرات، نوافل سب اسی نعمت کا شکریہ ہے، اور چونکہ ہمارے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین اور کائنات کی سب سے عظیم ترین نعمت ہیں، اس لیے اس نعمت کا شکریہ میلاد کی صورت میں منایا جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ سے ادا کرتے آئے ہیں اور ہمیشہ ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آگے شاطر میں وسبح بالعشی والابکار، اگرچہ ہر وقت تسبیح و تحلیل
بہتر ہے، لیکن صبح و شام خصوصیت کے ساتھ بہتر ہے کہ اس وقت دن رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ آدمی کی صبح کی ابتدا اور انتہا اللہ تعالیٰ کے ذکر پر ہونی چاہیے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اس آیت میں حضرت مریم کی شان بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے فضائل سے منتخب فرمایا، مثلا عورت ہونے کے باوجود بیت المقدس کی خدمت کے لیے انہیں نظر میں قبول فرما لیا، حالانکہ صرف مردوں کو ہی منتخب کیا جاتا تھا، لہذا یہ بات اس کے سوا کسی عورت کو میسر نہ ہوئی۔ آپ کے لیے جنت یہ رزق بھیجا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا کفیل بنایا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ فضیلتیں فرشتوں کی زبان سے سنائی گئیں۔ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے اور مردوں کے ان پر قدرت پانے سے پاکیزہ فرمایا اور انہیں سارے جہان کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی کہ بغیر باپ کے بیٹا دیا اور ملائکہ کا کلام سنوایا۔ اگلے آیت میں ارشاد فرمایا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ قنوت کا معنی ہے فرما برداری کرنا اور ادب سے کھڑے ہونا، یہ بھی قنوت کا معنی ہے۔ جب فرشتوں نے آپ کو آیت میں مذکور حکم سنایا تو حضرت مریم نے اتنا طویل قیام کیا کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ گیا اور پاؤں پھٹ کر خون جاری ہو گیا، اتنا آپ نے قنوت فرمایا، یعنی اللہ کی حضور عبادت کی۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ حضرت مریم کا واقعہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے علوم عطا فرمائے ہیں۔ تمام انبیاء کرام کے واقعات جو قرآن پاک میں آئے ہیں سب غیب کی خبریں اور سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ چونکہ بہت سے لوگ حضرت مریم کی پرورش کے امیدوار تھے، اس لیے آپس میں بحث و مباحثہ کے بعد انہوں نے قرآن اندازی میں فیصلہ چھوڑا۔ جن قلموں سے تورات لکھا کرتے تھے ان کے ذریعے قرآن اندازی کی اور طے یہ پایا کہ ہر کوئی اپنا قلم پانی میں رکھے، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کی الٹی طرف بہنا شروع کر دے وہ کفالت کا حقدار ہوگا۔ سب نے اپنے اپنے قلم پانی میں ڈالی تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم الٹی طرف بہنا شروع ہو گیا۔ اس طرح حضرت مریم آپ علیہ السلام کی کفالت میں آ گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عام معاملات میں قرآن اندازی سے بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جانے کے لیے ساتھ لے جانے کے لیے ازواج مطہرات کے درمیان قرآن اندازی فرمایا کرتے تھے، جس زوجہ محترمہ کا نام آتا انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ سفر میں لے جایا کرتے تھے۔ آگے ارشاد فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا گیا۔ آیت میں فرمایا اور یاد کرو جب فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک خاص کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ دنیا و آخرت میں بڑی عزت والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے جسم شریف کی پیدائش کلمہ کن سے ہوئی، باپ اور ماں کے نطفے سے نہ ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے، نام مبارک عیسیٰ، لقب مسیح، کیونکہ آپ مس کر کے یعنی چھو کر شفا دیتے تھے، دنیا و آخرت میں عزت و وجاہت والے ہیں اور رب کریم کے مقرب بندے ہیں۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت باپ کی بجائے ماں کی طرف کی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ اگر آپ کا کوئی باپ ہوتا تو یہاں آپ کی نسبت ماں کی طرف نہ ہوتی بلکہ باپ کی طرف ہوتی، جیسے قرآن پاک میں اور مقامات بھی پر باپوں کا ہی ذکر فرمایا اور باپوں کی نسبت سے ہی انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے، مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔